روشن ستارے ادب رنگ کے ساتھ آپ کا میزبان ایک نئی شخصیت کے ساتھ حاضر ہے، آپ کو السلام علیکم کہتا ہے۔ پروگرام کے آغاز میں کہا کرتا ہوں، جہاں کہیں بھی رہیے خوش رہیے، خود بھی خوش رہیے اور دوسروں میں بھی خوشیاں بانٹیے۔ آج کی مہمان شخصیت ایک شاعر ہیں، ایک مصور ہیں، ایک کیلی گرافر ہیں، اور وہ اپنی پینٹنگز میں تہذیب پر کام کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، نیچر سے محبت کرتے ہیں۔ میری آج کی شخصیت ہیں، آئیکن ہے بزنس کے حوالے سے دیکھا جائے تو RCG کے آنر ہیں، میری برات عدنان بیگ۔ عدنان بیگ، میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے پروگرام روشن ستارے ادب رنگ میں۔ جی بہت شکریہ آپ کا۔ کیسے ہیں آپ؟ تھینک یو ویری مچ۔ میں ممنون ہوں آپ کا، آپ کے ٹی وی کا، آپ کی ٹیم کا، اور اس لیے بھی کہ ایک وہ سلسلہ جس میں محمود رضا سید جس شخصیت کا انٹروڈکشن اور انٹرو دے رہا ہو تو ان میں ایک میں بھی شمار ہو گیا ہوں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے یہ کمنٹ پاس کیا ہے ہمارے پروگرام کے حوالے سے اور میرے حوالے سے۔ آپ کی آج ہم ادبی زندگی کے حوالے سے، آپ کی فنی زندگی کے حوالے سے بات کریں گے۔ آپ کس طرح محسوس کرتے ہیں کہ آپ ایز اے شاعر پہلے منظر عام پہ آتے ہیں، ایز اے مصور آتے ہیں کہ ایز اے کیلی گرافر؟ اس حوالے سے ہمیں اپنے بچپن سے لے کے اس فن میں کیسے داخل ہوئے آپ؟ گوجرا میں پیدا ہوا تھا 1964 میں، تو شاید میں ابھی اسکول نہیں جاتا تھا، تو بڑے بھائی جاتے تھے، تو وہ اسکول میں ڈرائنگ کا ایک سبجیکٹ ہوتا تھا، تو وہ گھر میں آ کے وہ ڈرائنگ کیا کرتے تھے، تو میں دیکھا کرتا تھا۔ تو پھر ایک دن مجھے یاد ہے کہ میں ایک چارپائی کی اوٹ میں سامنے ایک گلاس اور جگ رکھ کے پینٹ کر رہا تھا، اسکول نہیں جاتا۔ یہ مجھے ایک بچپن کا واقعہ یاد ہے، یا دیواروں پہ کچھ لکھنا کرنا۔ پھر اسکول میں ہمارے ایک ٹیچر تھے، تب چھٹی جماعت سے ڈرائنگ کا سبجیکٹ شروع ہوتا تھا، تو جب وہ شروع ہوا تو مجھے لگا کہ یہی میرا سبجیکٹ ہے۔ تو اس وقت اسکولوں میں جو ادبی سرگرمیاں ہوتی تھیں وہ تو صبح کی اسمبلی میں ہو جاتی تھی یا کبھی کوئی بیت بازی ہو جاتی تھی، اس میں شامل تو ہوتا تھا، لیکن وہ ہمارے اسکولوں میں بہت زیادہ ہوتی نہیں تھی۔ تو ڈرائنگ کی کلاس میں یہ تھا کہ کمپٹیشن شروع ہو گیا، وہ ٹیچر نے انکریج کرنا شروع کیا۔ تو وہ جب آپ ایک بچہ جب یہ دیکھتا ہے کہ کلاس کی دیوار پر اس کا کام لگا ہوا ہے اور ٹیچر باقیوں کو کہہ رہا ہے کہ یہ کام دیکھو، تو پھر حوصلہ ملتا ہے۔ تو یہ تھی شروعات اس کی۔ یعنی کہ رنگوں کی دنیا سے تعلق بچپن سے ہی پیدا ہو گیا آپ کا؟ ہاں، بچپن سے ہی ہوا۔ پھر شاعری میں ایسا ہوا کہ مجھے یہ تو نہیں یاد کہ میں نے پہلا شعر کون سی کلاس میں کہا تھا، لیکن جب یہ پڑھتے تھے 9th 10th میں، تو دوستوں کی پیروڈی کرتے تھے۔ کوئی مشہور شعر سنا تو اس کو پیروڈی کر کے کسی کی بنا لی، ایسے تک بندی کر لی۔ لیکن پھر جب کالج میں گئے تو کالج میں اساتذہ تھے، تب پتہ چلا، پھر ایسی تک بندی ان کو دکھانی، ان نے کوئی ٹھیک کر دینی، کوئی مشورہ دے دینا۔ تو یہ شروعات تھیں کہ جو مجھے یاد ہیں۔ کیا میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ بطور شاعر عدنان بیگ جو ہے گورنمنٹ کالج لاہور میں جا کے ایک نئی شکل میں سامنے آتا ہے؟ ہاں یقیناً۔ دیکھیں، گورنمنٹ کالج کو اگر ایک دبستان یا اسکول آف تھاٹ کہا جائے تو یہ غلط نہیں ہوگا۔ جب گورنمنٹ کالج لاہور گئے تو تھوڑا بہت شاعری کا پتہ تھا، مطلب اس حد تک کہ اس سے پہلے یہاں فیصل آباد کے ادبی کسی پروگرام میں آنا ہوتا تھا، تو لیکن وہاں جا کے پتہ چلا کہ میں تو وہاں ہوں جہاں نون میں راشد تھے، فیض احمد تھے، اقبال بھی اسی کالج میں تھے، اور پھر ہم سے کچھ عرصہ پہلے کشور نہید اس میں بڑا آئیکن تھیں۔ مائے نو کے حوالے سے ایڈیٹر تھیں اس وقت، ہاں، جب ہم پڑھ رہے تھے۔ تو گورنمنٹ کالج لاہور اور علی گڑھ یونیورسٹی،
یہ دو ایسے ادارے ہیں ہمارے بر صغیر میں کہ جو اپنے ایک علیحدہ شناخت اور تہذیب رکھتے ہیں. دیکھیں ہمارے کالج میں راوی ایک ادبی میگزین نکلتا تھا. تو کسی زمانے میں پطرس بخاری تھے اس کے، نون میں راشد ایڈیٹر تھے، ہم سے 3-4 سال پہلے عباس تابش تھے، جب ہم تھے تو ظہور احمد تھے، عطر مسعود تھے. تو یہ وہ دور تھا کہ جب اس کالج کے پرچے میں چھپنا بھی بڑی بات ہوتی. واہ واہ. اور گورنمنٹ کالج لاہور ایسا ادارہ تھا کہ اس کے ہاسٹل کی علیحدہ تنظیم تھی، وہاں کی علیحدہ ادبی نشستیں اور تنقیدی نشستیں ہوتی تھیں. گورنمنٹ کالج میں علیحدہ ہوتی تھی، مجلس اقبال ہوتی تھی، ابھی بھی ہے. اور ہاسٹل کا علیحدہ رسالہ پطرس کے نام سے نکلتا تھا. یہ اسٹوڈنٹ نے آپس پہ مل کے طے کیا ہوا تھا یہ نکالنا. یہ نہیں. تو یہ جب ایک موقع ملا، پھر یہ ہوا کہ ٹی ہاؤس تھا، بالکل قریب ٹی ہاؤس تھا. پھر اتفاق سے عباس تابش سے ملاقات ہو گئی. عباس تابش ہم سے پہلے جا چکے تھے تو، لیکن وہ ہاسٹل میں کبھی کبھی آتے تھے تو ان کو پتہ چلا، تو وہ کیونکہ وہ شروع میں ہی اس شاعری میں بہت مشغول آدمی تھے. آپ کی جوٹی بڑی مشہور تھی، عباس تابش اور عدنان بیگ. تابش دوست بھی ہے اور استاد بھی ہے، میرا استاد بھی ہے. واہ واہ واہ. مطلب ابھی تک میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بہتر مصرع سازی اور شعر کوئی نہیں کہہ رہا. اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے نام سے عہد 2 حصوں میں تقسیم ہوتا ہے. جیسے کہا جاتا ہے کہ اردو غزل میر سے پہلے میر کے بعد، غالب سے پہلے غالب کے بعد، اردو شاعری انیس سے پہلے انیس کے بعد، اور کرتے کرتے آپ آ جائیں فیض، اور پھر آ جائیں قاسمی، اور پھر بڑے بڑے نام، ظفر اقبال. بہت سے نام بھول جاؤں گا اس لیے میں نام اوائڈ کرتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ عباس تابش اس دور میں وہ شخص ہے جس کے بارے میں ابھی لکھا جائے گا کہ اردو شاعری، اردو غزل عباس تابش سے پہلے اور عباس تابش کے بعد. میرا یہ بڑا اچھا سنہرا دور تھا. یعنی کہ آپ سمجھتے ہیں کہ عباس تابش ایک بہت اہمیت بھرا موضوع ہے اس شاعری کی دنیا کے اندر. ہاں دیکھیں، میں دوستی نہیں نبھا رہا، پوری دیانتداری سے سمجھتا ہوں کہ عباس تابش کے بغیر اردو کی شاعری کی تاریخ مکمل نہیں ہو سکتی. کچھ لوگوں نے کم لکھا، بہت اچھا لکھا. یہ وہی دور ہے. میں لاہور آیا کرتا تھا اپنے نوٹس کے سلسلے میں. ڈاکٹر سہیل احمد خان کے بڑے مشہور تھے نوٹس ایم اے اردو کے حوالے سے. آپ سے بھی ملاقاتیں رہیں. راتوں کو جاگنا ناصر باغ کے اندر اور مال روڈ کے ارد گرد گھومنا، یہ آپ سے یادیں ہیں اس دور کی جب آپ ایم اے سائیکالوجی کر رہے تھے. دیکھیں یہ وہ دور تھا کہ ویسے تو ہم ماضی کو ہر ایسی جن سے یادیں جڑی ہوتی ہیں اچھا ہی سمجھتے ہیں، لیکن اس دور میں بڑے لوگ تھے ہمارے ارد گرد. مثلا ٹی ہاؤس میں جاتے تھے تو افسانے کے بڑے لوگ تھے، شاعری کے بڑے لوگ تھے. انتظار حسین، انتظار صاحب بیٹھتے تھے اپنے، ڈاکٹر سہیل احمد خان، انور سجاد اور مسعود اشر، اسرار زیدی، مسعود اشر صاحب، اور بڑے بڑے ایک سے ایک اعلیٰ درجے کے. بلکہ ہم کو پتا ہوتا تھا کون سی میز کرسی کہاں لگا کے بیٹھا ہوا. اور وہاں ہم بیٹھتے نہیں تھے، ہم پہلے ہی چلے جاتے تھے، وہاں نہیں بیٹھتے تھے. ایک عجب قسم کا نا ڈر اور خوف تھا کہ بڑی شخصیات تھی. اور پھر آپ اس سوچ میں کہ یار جہاں میں بیٹھا ہوں شاید اسی کرسی پہ فیض صاحب بھی بیٹھے ہوں گے. واہ 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 واہ. یہ احساس اس دور میں جب آپ جس میں آپ رہتے ہیں، یہ یونیک تجربہ ہوتا ہے. یونیک تجربہ ہے. اور پھر یہ کہ خالد احمد صاحب، انہوں نے تربیت کرنے کا ایک خاص، وہ جتنے اعلیٰ درجے کے شاعر تھے اتنے ہی اعلیٰ استاد بھی تھے. وہ انڈائریکٹ طریقے سے سکھاتے تھے کہ بات کرتے کرتے کوئی شعر ڈسکس کر لیا. پھر ہم نے وہاں سے یہ سیکھا کہ لفظ کون سا شاعری کا ہے اور کون سا شاعری کا بنایا جا سکتا ہے. واہ 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 واہ. مطلب ان سے پہلے بڑا نام تھا ایک شاعری میں، ایک کراچی اسکول آف تھاٹ تھا، دبستان کراچی، اس میں بڑے تجربے ہوئے تھے. اور اس میں ایک بہت کمال کے شاعر تھے رئیس فروغ. انہوں نے بڑے نئے تجربے کیے تھے.
اور نئی لفظیات شامل کی تھی. لیکن وہ شاعر اتنے کمال کے تھے, آج وہ لفظوں والے شعر نہیں یاد کسی کو, لیکن وہ اوریجنل جو کلاسیکی روایت میں اور وہی انہی لفظوں میں سے جو شعر نکلے ہیں وہ یاد ہیں. عدنان بیگ بات سے بات نکلتی ہے کہ آپ نے ابھی دبستان کا ذکر کیا ہے کہ یہ دبستان کراچی ہے, دبستان لاہور ہے, اب دبستان اسلام آباد بھی بن گیا ہے فکشن کے حوالے سے دیکھیں تو. ہاں, آپ کیا سمجھ, میری نظر میں کہ دبستان کراچی جو ہے یہ ایک دور تھا کہ بہت آگے جا رہا تھا. اب میں دیکھتا ہوں کہ دبستان لاہور جو ہے وہ ادب کو فروغ دینے میں بہت آگے نکلا ہے. آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں آپ کی بات یہ نہیں میں کہتا کہ کراچی میں کام نہیں ہو رہا. آپ کی بات بالکل صحیح ہے. دیکھیں جس دور میں ناصر کاظمی تھے تو جتنی مختلف اور اعلیٰ درجے کی شاعری انہوں نے کی, شاعری کے بہت سے سیٹ پیٹرنز کے خلاف انہوں نے کام کیا, اضافتیں کم کر دیں اور سیدھی سادی شاعری کی کہ میں ہوں رات کا 1 بجا ہے, واہ, خالی رستہ بول رہا ہے. اور اس طرح کی شاعری میں بڑی شروع میں تنقید ہوئی, لیکن وہ شاعری بہت ہٹ ہو گئی. اس دور میں ناصر کاظمی کے ساتھ کسی کا پیرلل شاعری میں نام بنانا سوائے سلیم احمد کراچی کے کوئی نہیں کر سکا, کیونکہ واہ 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 واہ, مطلب وہ لاہور میں تھے, وہ کراچی میں تھے, واہ واہ, اور وہ بھی ایسا تھا کہ ان کا جو گھر, ان کا جو تھا مرکز, وہ بھی ایک اٹ سیلف ایک دبستان تھا. اچھا, پھر ابھی تو جیسے آپ نے کہا کہ اسلام آباد کا بن گیا ہے, فیصل آباد کا تو شاید نہیں بن سکا. یہ شہروں کے حوالے سے اصل میں جو بڑے شہر ہوتے ہیں نا, وہاں موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں. تو بڑے شہر بڑے لوگ پروڈیوس نہیں کر رہے ہوتے, ان کو بڑے پروجیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. واہ 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 واہ, ان کو پروجیکٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ تو ہمیشہ ہوتا ہے. لیکن کراچی والوں کا ایک المیہ یہ ہوتا ہے کہ اہل زبان کے بارے میں افتخار عارف نے کہا تھا کہ اہل زبان کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ ہم اہل زبان ہیں اور اس درجہ کی بھی گھٹیا شاعری کر لیں تو وہ شاعری ہوتی ہے, وہ اہل زبان کی ہی مانی جائے گی کہ اہل زبان نے کی ہے. لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے. شاعری ایک اور چیز ہے, زباندانی اور چیز ہے. مجھے افضل اثر رنداوا کی ایک بڑی کمال کی بات یاد. سر وہ آپ جانتے ہیں, مجھ سے تو 1000 درجہ بہتر جانتے ہیں, کہ انہوں نے شروع میں ہماری طرح سے اردو ہی لکھنا شروع کی, کیونکہ ہم اردو پڑھتے تھے, پنجابی اب رسم الخط تھا نہیں. اگر ہم بچپن میں پنجابی پڑھ رہے ہوتے تو شاید ہم پنجابی سے شروع کرتے. تو انہوں نے کہا کہ میں نے اردو شروع کی, میں نے شاعری کرتا تھا, پھر مجھے لگتا تھا کہ یہ لفظ پتہ نہیں میں نے صحیح استعمال کیا کہ نہیں کیا, کنفیوژن کا شکار تھا. کنفیوژن کا شکار. پھر میں نے سوچا کہ اس زبان میں کیوں نہ لکھوں جو میری ماں بولی ہے, تو میں نے اس کو ترک کر دیا. اچھا, ایک ایسا دور ہے کہ جب وہ پنجابی کے حوالے سے عروج تھا ان کا, مگر سر تا پا وہ پنجابی زبان کے حوالے سے مانے جا رہے ہیں. ایک دن انہوں نے مجھے کہا کہ مجھے گھر سے لینے آ جاؤ, تو وہ میرے سے پنجابی میں بات کر رہے ہیں اور گھر میں ان کے ساری اردو اور انگلش میں بات چل رہی ہے. یہ تضاد دیکھ کے نا مجھے ہوا کہ ایک گھر ایسا جہاں سر تا پا بندہ پورے برے صغیر کے لیے ادھر لہندا پنجاب چڑھتا پنجاب میں وہ پنجابی کے حوالے سے کام کر رہا ہے, ان کے گھر میں اردو بولے جا رہی ہے. ہاں یہ تو ہے. یہ میں پاکستان کی ایک ایسی فیملی کو جانتا ہوں, ان کا نام ہے جگنو, یہ جو ان کی نجم سیٹھی صاحب کی مسز. جی جی جی. وہ کیونکہ ایک خاندان ہے, روایات والا خاندان ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ ہم سب سے پہلے بچوں کو پنجابی سکھاتے ہیں, جو ہونا بھی یہی چاہیے کہ وہ جو بنیادی زبان ہے. وہ کہتی ہے کہ میری بچی کو یہ جو کام والی گھروں میں ہیلپرز ہوتی ہیں اس نے اٹھایا, تو میری بچی چھوٹی تھی تو اس نے کہا مینو کچھڑ چک لا. واہ 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 واہ. کہتے جس دن میں نے اس سے یہ لفظ سنا نا, میں نے کہا اوکے, اب جس نیت کو اس کو پنجابی چاہیے وہ ٹھیک, اب اس کو دوسری زبانیں سکھانی ہے. ہماری ترتیب کچھڑ لفظ پہ وہ فل سٹاپ لگا دیا. اس نے کہا نہیں, اب جتنی ہم سکھانا چاہتے تھے بنیادی ہو گئی. ہماری ترجیح فرق ہے.
बहसीत कौम। देखें, पंजाबी, उर्दू, इंग्लिश, अलमिया ये हुआ कि इसी बेसमती में उर्दू रस्मुल ख़त ख़त्म हो रहा है। हमारे बच्चे उर्दू फिक्शन नहीं पढ़ते, शायरी नहीं पढ़ते, सुन लेते हैं। क्या फ़र्क हुआ हमारे बच्चों में और उन बच्चों में जो यूरोप में और अमेरिका में रहते हैं? अच्छा, भारत ने ये कोशिश की कि वो अपनी ज़ुबान को दोबारा नए सिरे से ज़िंदा करें आर्टिफिशली। कुछ हद तक वो कामयाब भी हो गए। आप उनके टीवी के मुज़ाकरे सुने तो वो शुरू में बड़ी गूढ़ी हिंदी बोलते हैं, संस्कृत बोलते हैं, लेकिन जब वो आसान उर्दू पे आ जाता है। हाँ, लेकिन जब मसला बड़ा गर्म होता है तो वो हमारी जैसी लैंग्वेज बोल रहे हैं। उन्होंने 5-7 लफ्ज़ ऐसे रखे हुए हैं जो हिंदी के अपने उर्दू ज़ुबान में डालते हैं। हम समझते हैं बहुत ये हिंदी इनकी बड़ी फ़रोग पा रही है। असल में उस ज़ुबान की बुनियाद दोबारा राइज करने में उनका बुनियादी तासुब शामिल है। हाँ, तो किसी भी तासुब की बुनियाद पर जो काम किया जाए वो सिरे नहीं चढ़ता। अदनान भाई ब्रेक पे चलते हैं, इससे पहले चंद अशार अपने सुनने वालों को सुनाते हैं। तुझसे मिलता तुझे बताता मैं, तुझसे मिलता तुझे बताता मैं, अब तुझे चाहने लगा था मैं। वाह। तुझसे मिलता तुझे बताता मैं, अब तुझे चाहने लगा था मैं। इश्क में मुब्तला हैं हम दोनों, वाह 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 वाह। इश्क में मुब्तला हैं हम दोनों, एक मैं, एक मेरा दूसरा मैं। हाय 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 हाय। इश्क में मुब्तला हैं हम दोनों, एक मैं, एक मेरा दूसरा मैं। वाह 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 वाह। चांद और ख्वाब दोनों जानते हैं, वाह 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 वाह। चांद और ख्वाब ख्वाब दोनों जानते हैं, रात भर किसके साथ महका मैं। वाह 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 वाह। चांद और ख्वाब दोनों जानते हैं, रात भर किसके साथ महका मैं। दश्ते इज़्ज़त माब ने देखा, दश्ते इज़्ज़त माब में देखा, एक मैं भी था एक ज़रा सा मैं। वाह 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 वाह। दश्ते इज़्ज़त एक माब, मैं भी था, एक मैं भी था एक ज़रा सा मैं। कितनी सदियां गुज़र गईं अदनान, वाह। कितनी सदियां गुज़र गईं अदनान, लबे दरिया खड़ा हूँ प्यासा मैं। हा 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 हा। लबे दरिया खड़ा हूँ प्यासा मैं। वाह 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 वाह।